وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان اس معاملے کو چلاتے رہتے ہیں۔ آج پریشان ہونے والا کل سکون سے بھی رہ سکتا ہے، آج سکون سے رہنے والا پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے بندوں کو آزماتے ضرور ہیں، مختلف طریقوں سے انسان پر مصیبتیں آتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں انسان کرنا کیا ہے؟ یہ سبق قرآن پاک میں ہم کو دیا ہے، اور یہی سبق حضرات انبیاء علیہ السلام نے امت کو بھی بتایا ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہی سبق ہم کو دیا بھی گیا کہ ایسے موقع پر ہم لوگ کرنا کیا ہے جب مصیبت آ جائے، جب پریشانی آ جائے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو 5 چیزوں سے ضرور آزماتے ہیں، 5 چیزوں سے ضرور آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف اور ڈر سے مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ کبھی باہر کا ڈر ہوتا ہے، کبھی اندر کا ڈر ہوتا ہے، کبھی اس ملک کو نہیں جا سکتے، کبھی اس ملک پر نہیں جا سکتے، کبھی اس پر پابندی، کبھی اس پر پابندی۔ ایک ہراس ہے، خوف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایمان والوں پر ضرور یہ 5 حالتیں ضرور آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف اور ہراس سے۔ آج آپ دیکھا ہوگا کہ دنیا کے حالات آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے ڈرایا جاتا ہے، خصوصاً ایمان والوں کو چاروں طرف سے ڈرایا جاتا ہے۔ کبھی اس کا ڈر ہے، کبھی اس کا ڈر ہے، مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ حالات ایسے چل رہے ہیں، خصوصاً ہندوستان کے حالات، ملک کے حالات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور دوسری مصیبت وَالْجُوعِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فقر و فاقہ، فقر و فاقے کی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے ہیں۔ کبھی فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی پیٹ بھر کر کھاتے، کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، ایک وقت میں کھاتے ہیں تو دوسرے وقت میں بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، کبھی خوف اور ہراس کے ذریعے سے، اور کبھی بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی فرما دیتے ہیں، مال کبھی کم ہو جاتا ہے۔ کبھی مالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خصوصاً ایمان والوں کے، مسلمانوں کے بزنس غیروں کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، دوسروں کے کاروبار تو بڑے اچھے چلتے ہیں، بازاری کام کرنے والے جن کا بازار آنا جانا ہوتا ہے، جو کاروباری آدمی ہوتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ سامنے والے کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن ایمان والوں کا، مسلمانوں کا بزنس بہت کم، بہت ٹھپ پڑ گیا ہے، پہلے جیسا بزنس نہیں، کاروبار نہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی کرواتے ہیں۔ کبھی مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، کبھی جان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، حادثہ ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ پانچویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اناج کھیتی باڑی زمین سے نہیں اگتی، زمین سے اناج اگنا بند ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، قحط سالی کا دور آ جاتا ہے۔ آج کتنے قریے دیہات والے ایسے ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ زمین سے اناج نہیں ہو رہا ہے، زمین سے پھل نہیں ہو رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ یہ پانچ چیزیں ایسے ہیں جو خصوصاً ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے اس کو لگا دیا ہے۔ یہ آزمائشیں ضرور آتے ہیں پانچ چیزیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر بھی کرنا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ مسلمانوں پر ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، کبھی مالی نقصان بھی ہوگا، کبھی جانی نقصان بھی ہوگا، کبھی کھیتی سے اناج اگنا بند ہو جائے گا، کبھی اندر کا ڈر ہوگا، کبھی باہر کا ڈر ہوگا، اور کبھی کبھار جو ہے فخر و فاخر کی نوبت آ جائے گی۔ یہ پانچ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے صبر بھی کریں، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ یہ قرآنی وعدہ ہے، قرآنی وعدہ ہے۔ قرآنی وعدہ کا مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو کر ہی رہتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں پر اس طرح کے حالات آ جائے، اس طرح کی مصیبت آ جائے تو پھر کرے کیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد کی امید رکھو، دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کون سے ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر استعینوا بالصلاۃ، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے اللہ سے اللہ سے مدد کی امید رکھو، صبر کرو کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے اللہ سے امید باندھو کہ اللہ مدد ضرور کریں گے۔ استعینوا بالصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے امید رکھو کہ اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ آج مسلمان اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ترغیب فرمائی گئی کہ جب ایسے حالات آ جائیں، ایک دم کاروبار چل رہا تھا لیکن اچانک بند ہو گیا، اچانک مصیبت آ گئی، گھر کے اندر ایک کے بعد بیمار ہی پڑ رہے ہیں، یا کوئی پریشانی ایک کے بعد آ رہی ہے، تو حدیث میں یہی فرمایا گیا کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے مدد کی امید رکھو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں استعینوا بالصبر، ایک تو صبر کرو، انشاءاللہ صبر کے ذریعے سے اللہ سے امید باندھو، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور استعینوا بالصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے امید رکھو۔ آج یہی دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کر دھکے کھا کر پھرتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا کہ جا کر کسی فلاں کے پاس جا کر یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یا کسی جا کر دعا کی درخواست کرو۔ یہ بات کی چیز ہے کہ فلاں کے پاس جانا، فلاں کے پاس جانا، یہ بات کی چیز ہے، لیکن پہلے نمبر پر یہ فرمایا گیا کہ صبر کرو، پھر اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد کیسے آتی ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے یہی طریقہ سکھایا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے مقدر میں ہے کہ اسے مصیبت پہنچنا ہے، اسے تکلیف پہنچنا ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، پیشانی پر لکھ دیا ہے کہ اسے مصیبت پہنچ کر رہے گی، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دے، زمین پر چلنا پھرنا چھوڑ دے اور زمین کے نیچے سرنگ بنا لے، اس سرنگ کے اندر جا کر بیٹھ جائے، یا لومڑی کی بل میں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لومڑی کی بل میں جا کر پھنس جائے، کیونکہ مصیبت اس کے پیشانی میں لکھ دی ہے کہ فلاں وقت میں، فلاں دن میں، فلاں ٹائم میں اسے مصیبت یا یہ وقت میں اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، اللہ نے اگر لکھ چکا ہے، مقدر میں ہو گیا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے لاکھ بھی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ زمین میں چلنا پھرنا بند کر کر زمین کے نیچے سرنگ بنا کر چلے جاتا ہے، یا لومڑی کی بل میں گھس جاتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بل کے اندر، اس سرنگ کے اندر بھی اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیں گے جو وہاں پہنچ کر بھی اسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، کیونکہ اس کی مصیبت اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ سے مصیبت کا سوال نہیں کرنا، اللہ سے کبھی مصیبت کا سوال نہیں کرنا، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی عافیت کا سوال اللہ سے ہمیشہ سوال کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں پڑھے جانے والی سب سے زیادہ دعا میں بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دنیا کے اندر بھی عافیت دے اور آخرت کے اندر بھی عافیت دے، دنیا کے اندر بھی سکون دے، آخرت کے اندر بھی سکون دے۔ ہاں، اگر عافیت کا سوال ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مصیبت آ گئی تو اس پر صبر کرنا یہ نبی کا طریقہ ہے، اس پر صبر کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہی طریقہ ہم کو بتایا گیا کہ صبر کرو، عافیت کا سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن پھر بھی مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرو، یہی ہم کو تعلیم شریعت دیتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مصیبت سے بچنے کے لیے زمین کے اندر بھی گھس جاتا ہے، لومڑی کی طرح بل بنا کر اندر گھس جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتے ہیں جو اس جگہ پر پہنچ کر بھی، وہاں پر پہنچ کر بھی اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ نصیب میں ہے، مقدر میں ہے، اس سے کوئی اشکالی اعتراض ہی نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر لوگ آج پریشان ہو جائیں تو پھر اعتراض کرتا ہے نا، کیا ہمارے گھر کے اندر یہ تکلیف آنا تھا کیا؟ ہم لوگوں کو کوئی پریشانی آنا تھا کیا؟ لوگ زبان سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ سے جو بندہ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، اس پر آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، دستور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی آزمائش اس پر آتی ہے، اتنی مصیبت اس پر آ پڑتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب۔ اور حضرات انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کتنی تکلیف رہا آپ تو جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے علاوہ دوسرے انبیاء کتنی تکلیف رہا آپ جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نبی کو عارض سے کاٹا گیا، تکلیف میں پہنچا گئی، راستہ میں یہ ڈالا گیا وہ ڈالا گیا، یہ اللہ کے قریب تھے نا،
اللہ کے قریب تھے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا وہ بندے کو اتنی زیادہ آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. اگر کسی مولوی صاحب پر کوئی مصیبت آ جائے یا کسی مسجد کی امام پر کوئی پریشانی آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مسجد کے امام صاحب کو ایسا ہوگا نا, مسجد کے مولوی صاحب کو یہ پریشانی آ گئی نا, مسجد کے فلاں صاحب کو ایسا ہوگا نا. لیکن لوگ اس کا الٹا نہیں, اس کا صحیح کی نہیں سمجھتے کہ جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اسے پریشانی آتی ہے. مثالیں ہمارے پاس سے ہیں, حضرت انبیاء علیہ السلام کی مثالیں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام تو انبیاء میں سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لقد اُوذِيتُ فِي اللَّهِ لَمْ يُخَفْ أَحَدًا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ لَمْ يُؤْذَ أَحَدًا, کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا, جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات انبیاء کے نائبین ہیں, انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے وہ حضرات انبیاء کے نائبین. اور حضرات انبیاء کے نائبین کون ہیں؟ حضرات علماء کرام ہیں. حضرات علماء کرام, تو حضرات علماء کرام کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, حضرات علماء کرام کو بھی دنیا کے اندر تکلیف پہنچتی ہے. اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو تہجد گزار ہوتے ہیں, ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں. یہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ چلتے رہتا ہے. جب حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس سے چھٹکارا نہیں ملا تو پھر اس کے بعد کے اس کے بعد کے درجے کے لوگوں کو کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دستے مبارک کو ہاتھ کو پکڑا, دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار ہے, ہاتھ گرم ہے. اب سامنے دیکھنے والوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھی ہاتھ گرم ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو چھین کر فرمایا کہ یا رسول آپ کو تو بخار ہے, بہت تیز ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مجھے اتنی زیادہ بخار ہے جتنا کہ تم میں سے 2 آدمی کو ہوتی ہے, اتنی زیادہ مجھے بخار ہے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا, اجر بھی زیادہ ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا, ثواب بھی زیادہ ملے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اگر کسی بندے کو کانٹا چبھا, کانٹا چبھنے سے بخار تو دور کی بات ہے, کوئی بڑی مصیبت تو دور کی بات ہے, کوئی بڑی پریشانی آ گئی وہ دور کی بات ہے. اگر کسی بندے کو ایسی پریشانی آ گئی کہ بندہ رات دن اسی میں مبتلا ہے, رات دن اسی الجھن میں ہے, اسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے, کبھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کبھی بیوی بچوں کا ٹینشن, کبھی کاروبار کا, کبھی یہ کا کبھی وہ, ہمیشہ ذہن الجھا ہوا ہے, ذہن کام نہیں کرتا, ہمیشہ فکر ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے کو ثواب ملتا ہے, اس بندے کو ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو کانٹا چبھتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, تو اس کانٹے چبھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اگر کسی بندے کو تکلیف پہنچے, کانٹا چبھے یا پھر بخار آ جائے تو اس کے بدن سے گناہ ایسے نکل جاتے ہیں جیسا کہ سردی کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں, جیسے کہ سردی کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں, اس کے گناہ ایسے نکل جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا ہے, مصیبت کا سوال نہیں کرنا. اگر مصیبت آ گئی تو پھر صبر کرنا, یہ شریعت کی تعلیم ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی بندے کو مصیبت میں آ گئی, کوئی بندہ مصیبت کے اندر مبتلا ہے, کسی پریشان کے اندر مبتلا ہے, اور سامنے والا بندہ اس مصیبت میں مبتلا ہونے والے شخص کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے,
خوش ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، جو بھی ہے، یا میرا پڑوسی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سامنے والا کا خیر نہیں چاہتے، ہمیشہ برائی چاہتے ہیں۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی خیر نہیں چاہتے، ہمیشہ برائی چاہتے ہیں کہ اسے یہ تکلیف پہنچے، اسے یہ تکلیف پہنچے، کبھی یہ پریشانی مبتلا ہو جائے، کبھی یہ پریشانی اس کے اندر آ جائے۔ اگر کوئی بندہ سنتا ہے کہ بھی فلاں گھر کے اندر فلاں بچہ بیمار ہو گیا تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر سخت منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہے، سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہے، اور سب سے بڑا محروم انسان وہ ہے جو سامنے والے کی مصیبت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے، سامنے والے کی مصیبت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے، اور سامنے والے کی مصیبت کو دوسروں کے سامنے چرچا کرے۔ یہ تمہیں معلوم کیا فلاں گھر میں ایسا ہو گیا، یہ تمہیں معلوم فلاں کا بچہ ہمارے پڑوس میں تھا، سو ایسا ہو گیا اس کا بچہ۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے حدیث کے اندر سب سے بڑی وعید اس پر فرمائی گئی ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا محروم انسان ہے، سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے کہ سامنے والے کی مصیبت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے اور اس مصیبت کو دوسروں کے سامنے چرچا کرے کہ بھی فلاں کا ایسا ہو گیا، فلاں کو ایسا ہو گیا، فلاں کو ایسا ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ڈرو کہ سامنے والے کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سامنے والے کو اس مصیبت سے نجات دیتے اور اس مصیبت کو تم کو مبتلا کر دے۔ جس مصیبت میں سامنے والا مبتلا ہے، جس مصیبت میں جس پریشانی کے اندر سامنے والا مبتلا ہے، سامنے والا گرفتار ہے، تمہارے خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے سامنے چرچا کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے سامنے اس بات کو اچھالنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے اسے تو نجات دیتے لیکن تمہیں اس مصیبت میں گرفتار کر دے۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی سے دشمنی ہو جائے، اگر پڑوس میں اگر کسی کی دشمنی ہو جائے، تو میں ہو جائے، تو پھر اللہ سے حفاظت فرمائے کہ اگر گھر میں مصیبت آ گئی تو پھر اس کا چرچا کہ فلاں گھر میں ایسا ہوا، فلاں گھر میں ایسا ہوا، اور چرچا بھی نہیں ہوگی، خوشی کے ساتھ چرچا کرتے ہیں، بہت خوشی کے ساتھ، چہرے پر مسکراہٹ، لوگوں کے سامنے بولتے پھرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ حدیث میں اندر اللہ کے نبی نے سب سے بڑا محروم القسمت اور بد نصیب اس انسان کو فرمایا گیا ہے جو دوسروں کے عیب کو چھالتا ہے، دوسروں کی باتیں، دوسرے کی خوشی میں دوسرے کی مصیبت میں خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو اور وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر سامنے والا بندہ اگر کوئی بندہ ہے کوئی گناہ کرتا تھا لیکن گناہ سے توبہ کر لیا، شراب پیتا تھا، شراب سے توبہ کر لیا، زنا کرتا تھا، زنا سے توبہ کر لیا، چوری کرتا تھا، چوری سے توبہ کر لیا، بے نمازی تھا، بے نمازی سے توبہ کر لیا، سود خور، رشوت خور تھا لیکن توبہ کر لیا، اور شرمندہ ہو گیا کہ آئندہ سے میں اس کام کو نہیں کروں گا، لیکن ایک شخص اس گناہ کو یاد دلا کے سامنے والے پر آڑ دلاتا ہے، شرمندگی دلاتا ہے، حالانکہ سامنے والا بندہ توبہ کر لیا ہے اور اسے بھی معلوم ہے کہ سامنے والے بندے نے توبہ کر لیا، آج تک شراب پیتا تھا لیکن اب اس کے بعد شراب نہ پینے سے توبہ کر لیا ہے، آج تک بے نمازی تھا اب نماز پڑھوں گا، اسے توبہ کر لیا ہے، نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کا اہتمام کروں گا، بے نمازی سے توبہ کر لیا ہے، آج تک فلاں کام کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، دوسروں کی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ اس کا آنا جانا تھا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ بات چیت تھی، لیکن سب کچھ توبہ کر لیا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ سامنے والے نے توبہ کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ
سامنے والے کی توبہ کر لینے کے بعد اس گناہ پر شرمندگی دلاتا ہے، اسے عار دلاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ معلوم تو کیسا تھا، تو بھی وہی کام کرتا تھا، تو یا عار دلاتا ہے، شرمندگی دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سامنے والا توبہ کر لینے کے باوجود بھی یہ عار دلاتا ہے، شرمندگی دلاتا ہے، شرمندگی دلانے والا شخص مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں جس گناہ کو سامنے والے کو عار دلایا تھا، شرمندگی دلایا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث پاک ہے، مذاق میں بھی ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم دوست آپس میں کہتے ہیں نا کہ معلوم تو کیسا تھا سو، اب کیا کہ صدر کو 4 دن جماعت میں آگو کہ اچھا بن گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا۔ اپنے ماں خبر یہ گناہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سامنے والے کے گناہ کو یاد دلانے کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کون سے نیک ہیں کہ سامنے والے کے گناہ کو یاد کریں؟ ہم کون سے دور سے دھلے ہوئے ہیں کہ سامنے والے کے گناہ کو یاد دلائیں؟ کسے معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ اس کے سامنے اسے کر دے، پھر ہمارے اپنے دوسرا فیصلہ ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج لوگ زبان سے جو الفاظ جو سمجھ میں آتے جو نہیں سمجھ میں آتا، جو زبان میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، چھوٹی باتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر سخت منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گناہ کو یاد دلاتا ہے، شرمندگی دلاتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے اندر اسے مبتلا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے خیالی کی وجہ سے آتے آتے گر گیا، لوگ ہنستے ہیں نا، اگر گر گیا، چلتے چلتے گر گیا، اگر کوئی بندہ سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل چلاتے چلاتے گر گیا، یا موٹر سائیکل چلا رہا تھا گر گیا، یا بے خیالی کی وجہ سے آتے آتے ادھر جا رہا تھا، ادھر دیکھ کر گر گیا، نظر نہیں پڑی، تو لوگ ہنستے ہیں۔ حدیث کے اندر سخت منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سامنے سے آتے ہوئے گر جائے تو پھر اس پر ہنسنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جب بندہ ہنستا ہے سامنے والے کی حرکت پر تو یہ شیطان کی طرف سے ہنسنا ہوتا ہے، شیطان اس پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی ہنسی ہے۔ سامنے والا آتا آتے گر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نوجوانوں کی ایک جماعت آئی۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں تھی۔ دیکھا کہ یہ لوگ ہنستے ہوئے، زور سے ہنستے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اماں جان کہ فلاں آتے آتے گر گیا، جس کی وجہ سے قریب تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے یا موت واقع ہو جائے، اس لیے ہم ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ مت اس طرح کی حرکتوں پر ہنسنے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو چلتے ہوئی بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک نیکی ملتی ہے، پھر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور پھر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ چلتے چلتے اگر کوئی گر گیا، سائیکل چلاتے چلاتے گر گیا، گاڑی چلاتے چلاتے گر گیا، آتے آتے ادھر دیکھنے کے بجائے ادھر دیکھتے ہوئے چلا گیا، بے خیالی کی وجہ سے اس پر جو تکلیف پہنچتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، یہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ، سب سے بڑا جو المناک حادثہ تھا، جو المناک سانحہ تھا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے دن کا سانحہ تھا۔ سب سے بڑا غم کا دن، مصیبت کا دن، پریشانی کا دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کا دن تھا کہ اچانک اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ سے جدا ہو گئے۔
63 سال 3 سال صحابہ نے آپ کو دیکھا اور آپ نے صحابہ کو دیکھا، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی کو دیکھا، اور اتنی محبت کرنے والے حضرات صحابہ کرام کہ آپ کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے والے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سامنے اگر تیر آ رہی ہے، سامنے سے تیر آتی ہو، کون مجھ کو بچانے کے لیے تیار ہے؟ انصار کے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے 7 بچے آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اچانک جدا ہو گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ جب میں نے دیکھا تو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب وضو فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب وضو فرماتے تو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، اسی وضو کے پانی کو اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ اللہ کے نبی جو اشارہ کرتے اسی اشارے پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے حضرت صحابہ کرام۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا اور ان کے وزیروں کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ عزت کرتے ہو، اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے ہو۔ بس یہی عادت مجھے فدا ہو گئی، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک اشارے پر جان قربان کرنے والے جب اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال دنیا سے ہو گیا تو صحابہ پر کیا ٹوٹ پڑی ہوگی، صحابہ کس طرح برداشت کیے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصال سے پہلے، انتقال سے کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئی، دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر غشی طاری ہے، بے ہوش ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی بے ہوش ہوتے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قریب جائی اور جا کر کہا کہ اللہ سے دعا کرتے رہی کہ واقربا یا ابا، واقربا یا ابا، کہ اے اللہ، اے پروردگار، اے میرے ابا کی حالت، اے میرے ابا کی حالت۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام وفات سے تقریباً 3-4 دن، ایک ہفتہ مسلسل بیمار تھے، بخار کے اندر مبتلا تھے۔ پیر کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ مامو ہوش آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فجر کی نماز کے وقت میں حضرات صحابہ کرام کو دیکھا، اپنے حجرے مبارکہ میں بیٹھ کر پردہ ہٹا کر دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی کا آخری دن تھا، پیر سے پہلے اتوار کی شام تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے اندر کبھی افاقہ ہوتا، کبھی بے ہوش ہوتے، کبھی افاقہ ہوتا، کبھی بے ہوش ہوتے، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت یہ آخری دن تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام کو اپنے پردے پر، اپنی جگہ پر بیٹھ کر پردہ اٹھا کر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور اللہ کے حضرات صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ابوبکر کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، تو حضرات صحابہ کرام کو بھی تھوڑا اطمینان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی کی تکلیف کم ہو گئی ہے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی سے اجازت چاہی کہ یا رسول اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری بیوی تھی، مقام سنہا مدینے کے کنارے پر ایک جگہ ہے، اس جگہ میں ایک دوسری بیوی کو آپ نے رکھا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے اس دوسری بیوی کے پاس نہیں جا سکے تھے، حالانکہ وہ بیوی بیمار تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فجر کی نماز کے بعد آ کر ابوبکر نے اجازت چاہی کہ یا رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، جا کر دیکھ کر آؤں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر جاؤ، دیکھ کر آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہو کر گئے، کچھ دور تک پہنچے تھے، اچانک ابوبکر کو یہ حادثہ پیش آیا، یہ علمناک سانیہ سننے کا موقع ملا۔
کہ نوبت آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا تھا۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سفر کو پھر واپس کر لیا، آ کر دیکھا کہ حضرت صحابہ کرام کے ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام کا جسد ہتھر سامنے رکھا ہوا ہے۔ دونوں جہاں کے سردار اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے وصال پا چکے ہیں۔ اب حضرت صحابہ کرام بے ہوش ہو کر پڑے ہیں۔ دیکھا گیا کہ عثمان ایک کونے میں پڑے رو رہے ہیں اور ایک کونے میں علی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر صحابی تھے، بہادر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اپنی زبان خدا کی قسم کھا کر عمر نے فرمایا کہ تمہاری اتنی محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام سے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہاتھ میں لے کر کہا کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یہ کہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد دنیا سے نہیں گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر بھی بے ہوش ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان تو منہ سے زبان ہی نہیں نکل رہی تھی، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گمسم ہیں، حضرت صحابہ کرام ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں۔ سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسد اتھر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ایسے وقت میں تھے، واپس آئے۔ حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ مجمع اتنا بے ہوش ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہے، اور صحابہ کرام کو خود معلوم نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً حضرت عمر کے بارے میں بتایا گیا کہ ابو بکر، عمر کا حال تو برا حال ہے، عمر کا حال تو برا حال ہے، تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں کہ اگر ان کے سامنے اگر کوئی جا کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو وہ گردن اڑا دیں گے۔ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے وقت میں ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسے وقت میں ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحابہ کو کچھ نہیں فرمایا، عمر کو بھی کچھ نہیں فرمایا، سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اوپر سفید کپڑا بچھائے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر سے اپنے کفن کو اٹھایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بوسہ دیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنا بھی دنیا کے اندر مبارک ہے، آپ کا دنیا سے جانا بھی مبارک ہے۔ جو کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام آپ نے کر دیا، اور جس موت کا مزہ آپ نے چکنا تھا وہ آپ نے چک لیا، کیونکہ موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکنا ہے، موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس موت کا مزہ آپ کو چکنا تھا وہ تو آپ نے چک لیا، اور پھر دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر کپڑا ڈھانپ دیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً ابو بکر عمر کے پاس آئے، سنبھالنے لگے، لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ عمر نہیں سنبھل گئے، بس منبر پر کھڑے ہو کر عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں، عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالنے کی کوشش کیے لیکن نہیں سنبھل رہے ہیں، 3 مرتبہ نیچے کرنے کی کوشش کیے، منبر سے نیچے آ جاؤ، لیکن ابو بکر آنے کے لیے عمر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا عمر کو کہ تم اپنی حالت پر ہو۔ حضرت ابو بکر دوسری جگہ پر چلے گئے اور جا کر خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے ایک ایسا لفظ کہا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل انک میت وانہم میتون، کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اس سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا سن لو کہ محمد دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا ان اللہ حی لا یموت، اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والے، کبھی موت اللہ کو نہیں آتی۔ یہ خطبے کے الفاظ تھے آپ کے۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ جب یہ آیت ابو بکر نے تلاوت کی، حضرت عمر غور سے سنا، حضرت صحابہ نے غور سے سنا کہ انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل،
کہ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی نبی اور رسول آئے ہیں، تمام کے تمام وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ جس طرح وہ آئے وہ بھی چلے گئے، اسی طرح آپ بھی آئے تو آپ بھی چلے جائیں گے، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو تب جا کر حضرات صحابہ کرام کے تھوڑے ہوش آئے، اور سارا مجمع جو حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ مجمع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ کی باتوں کو غور سے سننے لگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی تدفین ہو گئی، حضرات صحابہ کرام دفن کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو برا حال تو تھا ہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم خاص تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے انس تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے گوارا کیا؟ تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے گوارا کیا کہ جس سے تم محبت کیا کرتے تھے اسی کو مٹی کے اندر ڈال کر، اوپر سے مٹی ڈال کر آ گئے ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے گوارا کیا کہ جس سے تم محبت کیا کرتے تھے، جس ذات سے تم محبت کیا کرتے تھے، اسی کو مٹی کے اندر ڈال کر، نیچے ڈال کر، اوپر سے مٹی ڈال کر تم آ گئے ہو۔ کیا تمہارے دلوں نے اس بات کو گوارا کیا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر کبھی بھی ہم نے فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک پٹی بندھی ہوئی تھی پیشانی پر، وہ وفات تک بھی بندھی ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، فاطمہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملاقات کرو گی۔ ایک تو اللہ کے نبی کے جانے کا غم بھی تھا، اور دوسرا اللہ کے نبی سے ملنے کا شوق بھی تھا۔ اسی غم اور شوق کے درمیان حضرت فاطمہ نے اپنی بقیہ زندگی 6 ماہ کی زندگی گزار دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد آپ کے خاندان میں، اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے پاس جانے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا حادثہ المناق سانحہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کا سانحہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک باندی تھی، حضرت ماریہ خبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی۔ ایک باندی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، 16 مہینے کے یا 17 مہینے کے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب 16 مہینے یا 17 مہینے کے حضرت ابراہیم تھے، جب ابراہیم پیدا ہوئے حضرت ماریہ خبطیہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی کی اولاد تھی، اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کا نام اپنے ابا کے نام پر نام رکھوں گا۔ تو اپنی جد امجد ابراہیم کے نام پر اس بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ 16 ماہ 17 ماہ اللہ کے نبی بہت محبت کیا تھا ابراہیم سے۔ جب نزا کی حالت تھی، اللہ کے نبی کہیں سفر میں تھے، بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا ابراہیم رضا کی حالت میں ہے، فوراً آئے، آ کر دیکھا کہ ابراہیم کو اٹھایا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ روایت کے اندر 17 یا 16 ماہ کا لفظ استعمال ہے، 17 مہینے تھے یا 16 مہینے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا، کیونکہ اللہ کے نبی کی آخری اولاد تھی۔ 4 بیکو بچے تھے، 3 مرد بچے تھے، تینوں میں سے یہ آخری مرد بچہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک پر اٹھایا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، پھر انتقال، بچہ نہ ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے بچے کو اٹھائے اور روح پرواز کریں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا جاری ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بچے کے اوپر گرنے لگے۔ سامنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رونے سے منع فرمایا ہے، پھر آپ بچے کے وفات پر روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رونے سے منع نہیں فرمایا، جو بندہ آنکھوں سے روتا ہے، دل سے روتا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ اگر کوئی بندہ چیخے مار مار کر کپڑے پھاڑ کر روتا ہے، پھر اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو چیخیں مار کر روتا ہے، کپڑے پھاڑ کر روتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کی وفات پر یا مصیبت پر آنکھوں سے آنسو نکل جائیں یا دل میں غم ہو، یہ جائز ہے اسلام کے اندر، یہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود رویا۔ حضرت فاطمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اللہ کے نبی کے نواسے کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔
رونا بھی سکھایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, دل سے غم کرنا یہ بھی بری بات نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چیخیں مار کر کپڑے پھاڑ کر روتا ہے, چیخیں مار کر کپڑے پھاڑ کر ہوتا ہے, اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. پھر حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی میت پر چیخیں مار کر روتا ہے, کپڑے پھاڑ کر روتا ہے, اس رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. اس کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمان خلافت میں اگر کسی کو عمر کو معلوم ہوتا کہ فلاں بندے نے کسی کے میت پر کپڑے پھاڑ کر رویا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ڈنڈے مار کر سدھراتے ہیں کہ تجھے منع نہیں, تجھے معلوم نہیں کہ شریعت کیا سکھاتی ہے, اسلام کیا سکھاتا ہے, کسی کے پر رونے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ جو کچھ ہے مصیبت یا مصیبت جو پریشانی جو کچھ آتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہی دو باتوں کا حکم دیا گیا کہ استعینوا بالصبر استعینوا بالصلاۃ, کہ جب حالات ایسے آ جائیں تو پھر دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. ایک تو صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد کی امید رکھو اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد کی امید رکھو. آج ہم لوگ جب پریشانی آتی ہے تو انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ تو صبر کرتے ہیں نہ تو نماز پڑھتے ہیں. صبر نہ کرنے کی وجہ سے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ جو ہے عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں. اب جو بندہ عاملوں کی چکر کاٹتا ہے, کسی عامل کے پاس چکر کاٹتا ہے, اس سے پوچھو کہ فجر کی نماز پڑھا کیا, ظہر کی نماز پڑھا کیا, جمعہ کی نماز پڑھا کیا, گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کیا, چہرے پر داڑھی ہے کیا, صدقے کا اہتمام کرتا ہے کیا. مصیبت پئی نا, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, کام بند ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, تو اس سے پوچھ کر دیکھو آپ, تو فلاں عامل کے پاس تو گیا تھا, فلاں بابا کے پاس تو گیا تھا, فلاں درگاہ کے پاس تو گیا تھا, لیکن تو فجر کی نماز پڑھا کیا. آپ پوچھ کر دیکھو سوال, یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس سے آپ سوال کر دیکھو کہ ابھی تو فجر کی نماز پڑھا کیا, گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی کیا, گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی کیا, گھر میں منزل حضرت شیخ کی کتاب ہے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کتاب کی تعلیم ہوتی ہے کیا, وہ کتاب پڑھتا کیا, نہیں. تو پھر اسی وجہ سے فلاں بابا کے پاس, فلاں عامل کے پاس, فلاں کے پاس جانا پڑتا ہے. اس لیے جانا پڑتا ہے, دنیا بھر کے باباؤں کے پاس اسی وجہ سے چکر کاٹنا پڑتا ہے, دنیا بھر کے عاملوں کے پاس اسی وجہ سے چکر کاٹنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے شام تک اس کے ہر ضرورت اللہ خزانہ غیب سے پوری فرماتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ یا کہ کوئی بابا آ کر بتائے گا یا کوئی عامل آ کر بتائے گا؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھتا ہے, فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین گھر میں تلاوت کرتا ہے, شام تک اس کے ہر ضرورت کو اللہ پوری فرماتے ہیں. جو اشراق کی نماز گھر میں پڑھتا ہے, مسجد میں نہیں پڑھ سکتا, نفل نماز گھر میں تو پڑھ کر دیکھ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حج اور عمرے کا ثواب تو ملتا ہے اور اس کی شام تک ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے. چاش کی نماز پڑھ کر دیکھ, گھر میں روزی کی برکت کے فیصلے ہوتے ہیں, غریبی دور ہو جاتی ہے. اوابین کی نماز پڑھ کر دیکھ, شام میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے. ان باتوں کو چھوڑ کر لوگ اسی وجہ سے لوگ عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, باباؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, غور کر دیکھو. صدقے کا اہتمام کرو, صدقے کا اہتمام کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز صدقہ ہے, صدقہ ہے. جب بھی مصیبت آئے دعا کرو, صدقہ کرو, دعا کرو, صدقہ کرو. پہلے نمبر پر دعا, دوسرے نمبر پر صدقہ. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ مسجد کے باہر بیٹھنے والے شخص کو کسی 5 روپے اٹھا کر دے دے, یا 10 روپے اٹھا کر دے دے, 50 روپے اٹھا کر دے دے, یا کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. دل نہیں چاہتا ہے نا. پھر مصیبتیں کہاں سے دور ہوں گی, پریشانی کہاں سے دور ہوگی؟ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں. اگر بندہ اس پر عمل کرتا ہے نا تو پھر دنیا والوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, باباؤں کے چکر کاٹنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی.
आमीनों के पास जाकर चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अल्लाह ही दे रहा है तो फिर दूसरों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह देने के लिए कुछ जो चीज़ें बताई उस पर अमल तो करो। आज लोग अमल नहीं करते हैं ना, इसीलिए पूरा चक्कर काटते हैं। तो बहरहाल चंद बातें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ की। दुआ करें कि अल्लाह हम सब का अमल तौफ़ीक़ अता फरमाए। जाते हुए हमारी मस्जिद का खूब ताउन फरमाए, क्योंकि मस्जिद का बहुत सारा काम बाकी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मस्जिद का खूब ताउन फरमाए। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।